غیر قانونی تبادلے صاف لکھا ہوا ہے، جب ایک دفعہ شیڈیول آ جائے اس کے بعد تبادلے نہیں ہو سکتے، تبادلے بھی جاری ہیں۔ غیر قانونی طور کے اوپر جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیراتی کام کرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب کو پتہ کام جو 2 ہفتے میں تو مکمل ہونے نہیں، تو وہی وہ پرانا جو طریقہ ہے، آ کے بجری پھینکی اور گارا پھینکا، کوئی لائن کہیں سے گیس کی پائپ لائن پھینک دی اور چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ شاید خطرناک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے غیر قانونی طور پر ووٹس کا اندراج۔ اس کے اوپر ہماری جو ووٹس کے اندراج ہے اس کے اوپر تو ہماری پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ انفرادی پٹیشن جو ہے حلقوں سے وہ پہلے ہی فائل ہو چکی ہیں اور کئی دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا ہے۔ 2 بڑی سادہ سی چیزیں ہیں، سیاہ اور سفید ہے قانون کے اندر، اس کے اندر کوئی اس کی انفرادی رائے کا کوئی اس میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس دن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے، قانون واضح طور پہ کہتا ہے اس دن کے بعد ایک بھی ووٹ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 25 مئی کے بعد 2 جون کو الیکٹورل رولز شائع کیے گئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں نئے ووٹ بھی آ گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک جہاں پہ سب سے زیادہ تفصیل سے ہم نے کام کیا تھا وہ شخپورہ کی جو کانسٹیٹونسی ہے PP 140، وہاں پر نہ صرف یہ ہزاروں ووٹ آ گئے، لیکن یہ زیادہ تر ہزاروں ووٹ وہ ہیں جن کے شناختی کارڈ کا نہ مستقل نہ عارضی پتہ اس حلقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس سے زیادہ صاف واضح قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ہماری پٹیشن وہاں پر رکھی ہوئی ہے اس وقت، انفرادی طور پر تو تھی، اب ہم ہائی کورٹ کے اندر بھی کل ہم نے اپنی پٹیشن شامل کر دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باقی تمام غیر قانونی کام ہو رہے ہیں جس کے اندر شاید وہ کہتے ہیں نا ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، تو وہی ایک تصویر DPO جنگ بیٹھا ہوا ہے دبک کے کونے کے اندر، اور عطا تارڑ جو ہیں، وہی عطا تارڑ جو پاکستان کے آئین کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ بھی سارے پاکستان دیکھ چکا ہے، وہ بھی تصویر جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور سارے لائن حاضر ہوئے ہیں آگے، اور اس کی بھی پٹیشن رکھی ہوئی ہے، فیصلہ محفوظ ہے، پتہ نہیں الیکشن آنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بھی ہم ایک پوری رٹ تیار کر رہے ہیں، اور عید کے بعد پہلا دن جو ہے وہ اس دن ہم یہ رٹ بھی لے کر چلے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے، پاکستان کی عدالتوں کا امتحان ہے۔ میں اس دن بھی بول چکا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس لیے احترام مل جاتا ہے۔ احترام ملتا ہے عدالتوں کو جب عوام کو نظر آتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ اور اگر میں اس وقت عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے جو انصاف کا تماشا اس وقت لگا ہوا ہے۔ پہلے اسلام آباد، پھر اسلام آباد سے اٹک، اٹک سے پنڈی، پنڈی سے واپس اٹک، اٹک سے چکوال، اور اب وہ بول رہے ہیں پتہ نہیں بہالپور یا لاہور۔ یعنی اتنے دن گزرنے کے بعد یہ تعین نہیں ہو سک رہا کہ کہاں پر کیس کی جورسڈکشن کدھر ہے۔ یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عوام ہے وہ پاگل ہیں؟ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ہمارا جو اس وقت دہشت گردی اور طاقت کے ذریعے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے؟ کیا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو اس کے بعد پھر اس کے بعد شکایت نہ کیجئے کہ جو اس کے بعد ہمیں شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی عوام ایسی بات کر رہی ہے۔ عوام تو بولے گی، عوام کی زبان کھل چکی ہے، عوام کے ذہن بھی کھلے ہوئے، عوام کی زبان بھی کھلی ہوئی ہے، غلط جو ہوگا اس کو غلط بولا جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک آدمی، اور عمران ریاض کا کچھ بھی نہیں جا رہا، وقتی طور پہ یقیناً تکلیف میں ہے، وہ مشکل وقت سے گزرے گا، اس کے خاندان والے جو ہیں اس وقت تکلیف کے اندر ہوں گے کہ اتنا بڑا ایک محب وطن پاکستانی اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تو ہیرو بن کے واپس آ جائے گا۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کا اس نظام کے اوپر یقین اٹھ رہا ہے، پاکستان کے عوام کا اپنے اداروں کے اوپر سے یقین اٹھ رہا ہے۔ جب دن دہاڑے وہ یہ دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں ہوتے ہوئے، یہ تو عمران ریاض ہے تو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں پہلے بھی اس دن ٹیلی ویژن پروگرام پہ بتا چکا تھا، اس وقت گھریلو خواتین فون کال آتے ہیں ان نون نمبر سے
باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے. کون سی حرکتوں سے باز آ جاؤ؟ یہ جو تم فیس بک پہ لکھتی ہو نا تم اس سے باز آ جاؤ. گھریلو خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس دن ایک خاتون, میں پرانا ان کو جانتا ہوں, 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, وہ بیوہ ہے, ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے سول کپڑوں کے اندر, اور وہاں پر آ کے کہہ رہے ہیں چوکیدار کو کہ انہوں نے 2 سال کی بچی کو اغوا کیا ہے, اس لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. کیا کس جگہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کوشش کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا یقین ہی اٹھ جائے؟ یہ نہیں ہونے والا. جتنا آپ یہ زیادہ کریں گے, جیسے عمران ریاض خان نے کہا نا, جیسے جب اس کو گرفتار کیا گیا, اس کو ہتکڑی لگائی گئی تو اس نے پاکستان زندہ باد کہا تھا, اسی طریقے سے پاکستان کے عوام نے اور جوش اور جذبے سے پاکستان زندہ باد کہنا ہے. یہ دبنے والے اب لوگ نہیں ہیں. آپ اٹھا لیں گے ان کو, عمران رضا کو اٹھا لیا, ہم جیسے ان کو اور کو 4 کو اٹھا لیں گے. کتنوں کو اٹھائیں گے؟ کروڑوں کو اٹھائیں گے. یہاں تو 6-6 8-8 سال کے بچوں کی اس وقت ذہن بھی کھلے ہوئے اور زبان بھی کھلی ہوئی ہے. ہوش کے ناخن لیے جائیں. اس وقت ہم پیچھے ہٹیں اس سے, اور اس کا بہت بڑا مرحلہ جو آ رہا ہے وہ 17 جولائی کا الیکشن ہے. 17 جولائی کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن اگر انصاف کرتا ہوا نظر نہیں آیا, اگر الیکشن کمیشن رولز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور خاموش تماشائی ہے, اور عدالتیں بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتی, تو ہم ایک بہت بڑی مشکل کی طرف ملک کو لے کے جانے والے ہیں. انشاءاللہ ہوگا ایسے نہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ بھی میں تحریک انصاف کے جو ووٹرز دیکھنے والے, اور اب تو اگر میں کہوں کہ چاہنے والے جو ہیں وہ تقریباً زیادہ تر قوم ہی ہو چکی ہے, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تیاری ہم نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو بھی کر لیں, 17 جولائی کو بھاری اکثریت سے تحریک انصاف نے کامیاب ہونا ہے. 22 جولائی آخری دن ہوگا اس جعلی وزارت اعلیٰ کا پنجاب کے اندر, اور ایک دفعہ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو صرف اسلام آباد کے امپورٹڈ وزیر اعظم بن کے کرنا کیا ہے میاں صاحب نے. ہم جا رہے ہیں ایک نئے الیکشن کی طرف, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو عوام کا اور اداروں کا اعتماد کا رشتہ ہے اس میں ٹھیس پہنچے. تو اس لیے ہم آج آئے تھے. ہم نے کہا یہ ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں قوم کو اعتماد میں لیا جائے. سب قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے.